بسم الله الرحمن الرحيم. وعن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يديه حتى يكون إبهاماه قريبا من شحمتي أذنيه أو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے، یوں اٹھاتے تھے کہ آپ کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہو جایا کرتے تھے۔ پہلی گزارش کہ کچھ احباب نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ جو حدیث نبوی صحیح مسلم صحیح بخاری میں ہو وہی مستند حدیث ہے، اور اس کے علاوہ علم کی کمی کی وجہ سے وہ یہیں تک محدود رہتے ہیں، حالانکہ صحاح ستہ احادیث نبویہ کی 6 مشہور و معروف کتب ہیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، کہ 6 ایسی کتابیں جو مستند ہیں، صحیح ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ ان میں صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی ہے، سنن ابی داود بھی ہے، جامع ترمذی بھی ہے، ابن ماجہ بھی ہے، سنن نسائی بھی ہے۔ یہ حدیث نبوی جو میں نے عرض کی ہے یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ جب بھی نماز پڑھتے تو یوں ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کی انگلیوں کا رخ، آپ کی ہتھیلی کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا تھا، اور یوں آپ ہاتھ اٹھاتے کہ آپ کے دونوں انگوٹھے دونوں کانوں کی لو کے برابر ہوتے، اور یوں تینوں طرح کا عمل جو حضور سے ثابت ہے، ایک یہ کہ آپ کندھے مبارک تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک یہ کہ آپ کان کی لو تک ہاتھ اٹھاتے تھے، ایک یہ کہ آپ کانوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ان تینوں احادیث پر جو احناف امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی عنہ کے مقلدین ہیں وہ تینوں پر عمل کر لیتے ہیں کہ جب یوں ہاتھ اٹھائیں گے تو انگوٹھے کانوں کی لو تک ہوں گے، انگلیاں کانوں کے اوپر کانوں کے آخر تک ہوں گی، اور دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہوں گی۔ یہ عمل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جو عمل بھی کرے اس میں ریسرچ کر لے، پہلے معلومات کر لے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس معاملے میں عمل کس طریقے سے تھا، کیسا تھا، تاکہ ہمیں ایک ایک عمل پر سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام پر عمل کرنے کا اجر و ثواب ملے، نیکیاں ملیں۔ اس لیے کہ اللہ نے جو فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ ایمان والو تمہارے لیے آئیڈیل بطور نمونہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی طرز عمل موجود ہے۔ اب اگر رفع یدین کے حوالے سے کوئی اختلاف کرے، کوئی دوسرے کو اپنے سے پیچھے سمجھے اور خود یہ سمجھے کہ میرا عمل زیادہ اچھا ہے، تو یہ اس کی کم علمی ہے، یہ تعصب ہے، یہ دلوں کی دوری ہے۔ اس لیے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک عمل کو اپنانا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پر عمل ہو سکے ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ یہ نماز کی تکبیر اولیٰ کہتے ہوئے رفع یدین دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا عمل میں نے ذکر کیا ہے۔ زندگی رہی تو اسی نماز کے احکامات، نماز سے پہلے جو شرائط ہیں
نماز کے اندر جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، انشاءاللہ العزیز تفصیلاً ان پر بات ہوتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین اخلاص اور خلوص سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علی الا البلاغ المبین۔